السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ جو میری ویڈیو ہے یہ بہت ہی خاص ہے۔ میری آپ سب سے ریکویسٹ یہ ہے کہ آج کی یہ ویڈیو ضرور سماعت کریں اور اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی انتہائی ضرورت ہے۔ بات یہ ہے کہ اگرچہ دنیا کی زندگی فانی ہے، یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے، اس کا ادراک بھی ہم سب کو ہونا چاہیے۔ اس کو اصلی زندگی سمجھ کر گزارنا یہ بھی بہت بڑی حماقت اور بیوقوفی ہے۔ لیکن دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہمیں زندگی دی ہے، یہ زندگی ہے بہت قیمتی۔ تو جو چیز جتنی قیمتی ہو اس کی قدر بھی اسی قدر کرنی چاہیے، اتنی زیادہ اس کی اہمیت ہمیں اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے، اس لیے کہ دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں سب کا نعم البدل ہے، لیکن یہ جو زندگی اللہ پاک نے ہمیں دی ہے یہ اس دنیا کی پہلی اور آخری زندگی ہے۔ یہ جو مشہور ہے کہ بہت ساری زندگیاں ملتی ہیں، یہ بات درست نہیں ہے۔ تو جو بھی چیز اگر ہم سے چھن جائے تو وہ دوبارہ مل جاتی ہے، لیکن زندگی اگر ایک دفعہ جو ہے وہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گی تو پھر دوبارہ ہمارے ہاتھ میں نہیں آئے گی۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ یہ جو زندگی ہے اس کی قدر کرنے کی ضرورت اس لیے بھی ہے کہ جو آخرت کی زندگی ہے اس کا بہت زیادہ دار و مدار اس کے اوپر ہے کہ جیسی ہم یہ زندگی گزاریں گے، نیکی تقوی کے ساتھ اچھی زندگی گزاریں گے، تو آخرت میں بھی پھر اللہ پاک اسی طرح کی ہمیں اجر عطا فرمائیں گے اور ویسی ہی خوبصورت زندگی اللہ پاک ہمیں عطا فرمائیں گے۔ بات جو اصل کرنی ہے وہ یہ کہ اس زندگی میں خود یہ زندگی، پھر اس زندگی کا خاتمہ جس کا نام موت ہے، اور اس میں خوشی ہے، اس میں غم ہے، اس میں راحت ہے، تکلیف ہے، اور آسائشیں ہیں یا تکلیفیں ہیں، اور اس طریقے سے صحت ہے، بیماری ہے، یہ انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آدمی جو ہے وہ کچھ اور چاہ رہا ہو اور اللہ تعالیٰ کی چاہت کچھ اور ہو، اور آدمی کی چاہت پوری ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کی چاہت پوری نہ ہو۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس دنیا میں کوئی بھی چیز جب وہ وجود میں آتی ہے تو وہ وجود میں تبھی آتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی چاہت ہو اور بندہ بھی اس چیز کو چاہ رہا ہو اور اس کے لیے کوشش بھی کر رہا ہو، اور یہ دونوں چاہتیں جب مل جاتی ہیں تو اس چیز کو ایک وجود مل جاتا ہے۔ اس لیے یہ بات تو کنفرم ہے، ہمارا عقیدہ بھی یہی ہے کہ جو اللہ چاہیں گے وہی ہوگا۔ زندگی، موت، صحت، بیماری اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ لیکن ایک بہت بڑی حقیقت یہ بھی ہمیں سمجھنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی ہے، وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، کہ انسان کے لیے وہی ہے جو انسان جس کے لیے کوشش کرتا ہے۔ تو یہ جو زندگی ہے ہمیں اس کی بہت زیادہ قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ موت جب اللہ نے لکھی ہے اسی وقت آنی ہے، ہم اس کو بڑھا نہیں سکتے، لیکن جتنی زندگی اللہ پاک نے ہمیں دی ہے اس زندگی کو خوبصورت طریقے سے صحت مندانہ طور پر گزارنا، خوشی اور راحت کے ساتھ گزارنا انسان ایک کوشش کر سکتا ہے۔ تو اس کوشش سے ہمیں اپنے آپ کو دور کرنے کی آخر کیا ضرورت ہے؟ تو میری درخواست یہ ہے کہ اس زندگی کی ہم خوب قدر کریں، اور اس کی قدر کرتے ہوئے ہم جو ہے سب سے بڑی بات جو اس زندگی میں سب سے بڑی چیز، سب سے بڑا ٹارگٹ جو اس زندگی میں ہم حاصل کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات پر کامل ایمان رکھیں، تقوی والی زندگی گزاریں، طہارت والی زندگی گزاریں، اچھے اخلاق والی زندگی گزاریں، کفایت شعری والی زندگی گزاریں، اور بلا وجہ کی حرص، لالچ اور پتہ نہیں دنیا میں کیا بھی ہم نے اچیو کرنا ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے زندگی گزارنا، یہ کوئی زندگی گزارنے کا خوبصورت طریقہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات پر کامل ایمان، نیکی، تقوی، یہ سب سے بڑی دولت۔ اس کے بعد یہ ہے کہ جو اگر آپ ایک خوبصورت زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو آپ کے جتنے بھی تعلقات ہیں، آپ کے ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، رشتہ دار ہیں، دوست احباب ہیں، بیوی بچے ہیں، آپ کے ہمسائے ہیں، آپ کسی ادارے میں، کسی فیکٹری میں، کہیں بھی آپ کام کرتے ہیں تو آپ کی ریلیشن شپ جو ہے وہ بہت اچھی ہونی چاہیے، اس میں ہمدردی ہونی چاہیے، اخلاق ہونا چاہیے، عاجزی ہونی چاہیے، دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک ہونا چاہیے، اچھے انداز میں
گفتگو کرنی چاہیے. یہ سب چیزیں جو ہے وہ بہت زیادہ میٹر رکھتی ہیں. اگر انسان کے تعلقات کشیدہ ہیں لوگوں کے ساتھ، اس کا اخلاق ایسا ہے، اس کا برتاؤ ایسا ہے، تو وہ شخص جو ہے کبھی بھی زندگی کو ایک لطف بھری زندگی نہیں گزار سکتا. اور اگلی بات یہ ہے کہ انسان کو اپنی صحت کا بھی بہت زیادہ جو ہے وہ خیال کرنا ہے. دیکھیں، اگر ایمان ہے، اعمال صالحہ کا علم ہے، تقوی کس طرح اختیار کرنا ہے، یہ سب چیزیں ہیں، اور انسان کا تعلق بھی بہت اچھا ہے، لیکن جو ہے وہ اس کے لوگوں کے ساتھ اس کا ریلیشن بھی اچھا ہے بہت، لیکن اس کی صحت اچھی نہیں ہے، تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. حتیٰ کہ اگر کسی شخص کے پاس بہت زیادہ دولت بھی ہو، اگر صحت اس کی اچھی نہ ہو، یعنی صحت ایک ایسی دولت ہے، ایمان کے بعد سب سے بڑی دولت جو ہے وہ صحت ہے. اگر صحت آپ کے پاس ہے تو آپ کا جو ریلیشن شپ ہے، آپ کا جہاں جہاں تعلق ہے، وہ بھی نہایت خوبصورتی کے ساتھ آپ اس کو نبھا سکتے ہیں. اور اس طریقے سے آپ کے پاس پیسہ ہے، تو اگر آپ کی صحت ہی اچھی نہیں ہے تو آپ کو لباس بھی اچھا نہیں لگے گا، آپ کو کھانا پینا بھی اچھا نہیں لگے گا، آنا جانا بھی اچھا نہیں لگے گا. اس لیے ایمان کے بعد ہمیں سب سے زیادہ جس چیز کی کیئر کرنی ہے وہ ہے صحت. اچھا، اب اس صحت کو ہم نے کیسے سنبھالنا ہے؟ سب سے بڑی بات تو یہ ہے، سب سے اہم بات، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے کبھی بھی مایوس نہ ہو. مایوسی انسان کو بیمار کرتی ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات سے کبھی بھی نا امید نہ ہو. اللہ تعالیٰ سے اچھی امیدیں رکھیں کہ اللہ سب کچھ اچھا کریں گے انشاءاللہ. سب سے بڑی بات تو یہ ہے. اور دوسری بات یہ کہ ہم اپنے ذہن پر جو پریشر ڈالتے ہیں، بلا وجہ کا پریشر، اس سے ہم اپنے آپ کو بچا کے رکھیں. ذہنی تناؤ، ڈپریشن جو بلا وجہ کی ہمارے اوپر آتی رہتی ہیں، اس سے ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے. جو اللہ نے نعمتیں دے دی ہیں ان کی قدر کریں، ان کی حفاظت کریں، ان پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور ان سے لطف اندوز ہوں. آج لوگ مزید در مزید کے چکر میں جو زندگی، جو نعمتیں اللہ پاک نے دے رکھی ہیں، ان سے بھی استفادہ نہیں کر سکتے، ان سے بھی لطف اندوز نہیں ہو سکتے. یہ کتنی بڑی محرومی کی بات ہے. اور دوسری بات یہ ہے، جو اس سے اگلے درجے کی بات ہے، کہ ہم قدرت کے قریب رہیں. جو مصنوعی زندگی ہے اس سے جس قدر اپنے آپ کو ہم بچا سکتے ہیں تو بچائیں. یہ جو جدید تہذیب کے نام پر ایک نیا طرز زندگی، جدید طرز زندگی ہمارے اندر آیا ہے، اس نے انسانوں کی صحت کو، ان کے اخلاق کو، ان کے ایمان کو، ہر چیز کو بگاڑ کے رکھ دیا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی جو قدرتی زندگی ہے اس کے قریب سے قریب تر ہو جائیں. یہ ہے اصل بات. جتنا ہم قدرت کے قریب ہوں گے اتنی ہماری صحت جو ہے وہ بہتر ہوگی، اور جتنا ہم قدرت سے دور ہوں گے اسی قدر جو ہے وہ ہم بیماریوں میں اور مصیبتوں میں، پریشانیوں میں مبتلا ہوتے چلے جائیں گے. اور اگلی بات یہ ہے کہ کھانے پینے میں بھی ہم جو قدرتی چیزیں ہیں ان کا زیادہ تر استعمال کریں، جو اللہ تعالیٰ نے خود، یعنی میں یہ بات کرتا ہوں کہ جو میڈ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہیں، یعنی وہ کسی فیکٹری کی بنی ہوئی نہیں ہے، وہ کسی ہوٹل کی بنی ہوئی نہیں ہے، اس میں انسانوں کا عمل دخل کم سے کم ہو. براہ راست اللہ تعالیٰ کی جو بنائی ہوئی چیزیں ہیں ان سے ہم استفادہ کریں اور ان کو اپنی خوراک بنائیں. سادہ طرز زندگی اور سادی خوراک یہ بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے. اور ایک اور بات جو بڑی اہمیت رکھتی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں، ایک ہمارا ظاہر ہے اور ایک ہمارا اندر ہمارے اعضاء ہیں، دل، گردے، جگر، مثانہ، یہ ہمارے دماغ ہے، اور ایک ہمارے یہ باہر کے مسلز ہیں. تو اب بات یہ ہے کہ ہمیں ان دونوں کی حفاظت کرنی. کتنے لوگ ہیں کہ ان کی باہر کی باڈی بالکل ٹھیک ہوتی ہے لیکن ان کو اٹیک آتا ہے، یا گردوں میں کوئی پرابلم آ گیا، یا جگر میں کوئی پرابلم آ گیا. تو اسباب کی دنیا میں اگرچہ ایک بہانہ ہے، لیکن اسباب کی دنیا میں ہمیں چاہیے کہ ہم کوشش کریں، ہم سیکھیں کہ اگر کسی پر کوئی پریشانی آئی ہے، اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے، لیکن ہم کیسے اس سے بچ سکتے ہیں. تو یہ دو چیزیں اللہ پاک نے ہمیں دی ہے نا. تو مختصر یہ کہ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو باہر کے ہمارے مسلز ہیں، ہماری باڈی ہے باہر کی، اس کو ہمیں فٹ رکھنے کے لیے اور اس کو ایک طاقتور جسم کے طور پر رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم کوئی وزن اٹھانے والی ایکسرسائز کریں. جیسے آپ کے سامنے میرے کچھ شارٹس آئیں گے کہ اس میں الحمدللہ بہت عرصے سے، میرے خیال میں
شاید 2005-6 سے میں بڑی مختصر لائٹ سی ایکسرسائز کرتا ہوں، اور کبھی بھی میں تقریباً کوشش کرتا ہوں کہ اس کو نہ چھوڑوں. لیکن جو ہمارے اندر کے اعضاء ہیں وہ جم سے اس طرح کے ویٹ اٹھانے والی جو ایکسرسائز ہیں وہ اندر کے اعضاء ہمارے اس سے ٹھیک نہیں ہوتے. اندر کے اعضاء ٹھیک رکھنے کے لیے پہلی بات جو بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے کہ آپ کے یہاں پر پریشر نہ ہو. دیکھیے جو دماغ کا پریشر ہے وہ دل پر بھی اٹیک کر سکتا ہے. تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دوسری بات یہ ہے کہ آپ ایسی خوراک کھائیں کہ جب منہ کے ذریعے سے وہ خوراک ہمارے اندر جائے تو ہمارا دل، دماغ، ہمارا جگر وہ پریشان نہ ہو، خوش ہو کہ بھی انہوں نے مجھے ہیلتھی خوراک جو ہے وہ مجھے دی ہے. تو بیمار چیزیں اگر ہم اپنے جسم کو دے دیں گے تو ہمارے اندر کے اعضاء بیچارے پریشان ہو جائیں گے. اور دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں 11 ڈاکٹر دیے ہیں. یہ دیکھیں، یہ جو ہماری 2 ٹانگیں ہیں یہ 11 ڈاکٹر ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں کسی کا محتاج نہیں بنایا. ہمیں جب وقت ملے، صبح میں مل جائے، عصر میں مل جائے، رات میں مل جائے، مغرب میں مل جائے، تہجد کے وقت میں مل جائے. ہمیں چاہیے کہ ہم ہفتے کے 7 دن ہے نا جی، تو ہفتے کا 1 دن تو چھٹی ہے. میں ایک آسان بات کرتا ہوں جس پر میں خود بھی عمل کر رہا ہوں کہ ہفتے کے 7 دن 1 دن آپ جو ہے وہ چھٹی کریں، اور جو باقی 3 دن ہے نا وہ 6 دن ہے. 6 دنوں میں آپ نے 3 دن ویٹ والی جو ہے ایکسرسائز کرنی ہے، اور 3 دن آپ نے تقریباً 45 منٹ 50 منٹ ڈیلی آپ نے پیدل چلنا ہے، اور یہ مسلسل چلنا ہے. تو اس سے انشاءاللہ ہمارا اندر کا نظام بھی درست رہے گا ان سب باتوں پر عمل کرنے سے، اور ہمارا جو ہے وہ باہر کا نظام بھی فٹ رہے گا. اور ایک اہم بات آپ کو بتاؤں کہ ان سب کے لیے نا نیند کا پورا ہونا بہت ضروری ہے. اگر آپ کی نیند پوری نہیں ہے نا تو پھر آپ جو ہے وہ ایکسرسائز اچھی طریقے سے نہیں ہوگی، آپ کی نماز اچھے طریقے سے نہیں ہوگی، آپ کو بھوک اچھے طریقے سے نہیں لگے گی، آپ کا سسٹم اچھے طریقے سے نہیں چلے گا. اس لیے یہ بھی انتہائی ضروری ہے کہ نیند بھی پوری کریں اور اس کے ساتھ ساتھ ایکسرسائز کا خیال کریں. آخری بات کہ یہ جو ایکسرسائز ہے نا، ایکسرسائز اس پر میں زور دے رہا ہوں. ایکسرسائز اتنی زبردست چیز ہے کہ آپ اس کی وجہ سے خوراک بھی اچھی لیں گے، نیند بھی اچھی کریں گے، تعلقات بھی اچھے رکھیں گے، اور آپ کو عبادت میں بھی مزہ آئے گا، اور آپ کو اللہ تعالیٰ سے مایوسی بھی نہیں ہوگی، اور دنیا سے بھی آپ مایوس نہیں ہوں گے. دنیا کے اندر ٹینشن ہے، یہ زندگی کا حصہ ہے، یہ ہو نہیں سکتا کہ یہاں پر ٹینشن نہ ہو. لیکن اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ ٹینشن مجھے شکست سے 2-4 نہ کر دے، مجھے ہرا نہ دے، کہیں مجھے لٹا نہ دے، مجھے ختم نہ کر دے، مجھے دیوار کے ساتھ نہ لگا دے، تو آپ یقین کریں کہ یہ جو ہے نا ایکسرسائز، یہ آپ کے دماغ کو، آپ کے دل کو، آپ کے خیالات کو، آپ کے سب چیزوں پر یہ غالب آ جاتی، اور جو آپ کے خیالات ہیں، جو آپ کی پریشانیاں ہیں، جو آپ کی ذمہ داریاں ہیں، وہ مغلوب ہو جاتی ہیں، آپ ٹینشن میں نہیں آتے. اللہ تعالی ہم سب کو اس زندگی کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ بہت سے اہم باتیں میرے دل میں تھا کہ میں یہ باتیں آپ سے کر سکوں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ پیغام اور یہ ایک تفصیلی ویڈیو بنی ہے تو ضرور پوری بھی سنیے گا اور اپنی رائے بھی ضرور دیجیے گا. انشاءاللہ میں آپ سب کے لیے ہمیشہ محبت، دعائیں، اور آپ سے بھی یہی درخواست کہ آپ کی محبت اور دعاؤں کا طلبگار ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي وإلى